پیارے ناظرین، خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے واقعے کی جس نے نہ صرف لیٹن امریکہ بلکہ پوری دنیا کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جنوری 2026 کا آغاز، جب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکن اسپیشل فورسز نے وینزویلا کے پریزیڈنٹ نکولس میڈورا اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ آپریشن کا نام آپریشن آبسولوٹ ریزولو۔ سوال یہ ہے، کیا یہ کارروائی قانونی تھی یا یہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے؟ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ نیکولس میڈورا 2013 سے وینزویلا کی پریزیڈنٹ تھے۔ امریکہ ان پر الزام لگاتا ہے کہ وہ ایک نارکو ٹیررسٹ ہے، منشیات کی سمگلنگ کے ایک بڑے کارٹیل کا سربراہ ہے۔ امریکن عدالتوں میں میڈورا پر منشیات، دہشت گردی اور ہتھیاروں کی سمگلنگ کے الزامات لگے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا دعویٰ ہے کہ میڈورا کی حکومت نے لاکھوں وینزویلینز کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا اور امریکہ میں منشیات کی سپلائی بڑھائی۔ اس لیے امریکہ کا کہنا ہے کہ میڈورا کو گرفتار کرنا ایک قانونی انفورسمنٹ آپریشن تھا، جیسے ایک مجرم کو پکڑنا جس پر انڈکٹمنٹ موجود ہے۔ جمعرات کی رات گئے امریکن ڈیلٹا فورس نے کریکس پر حملہ کیا، فورٹ ٹیونا نام کے بڑے فوجی کمپلیکس پر ایک اسٹرائکس، پھر اسپیشل دستے میڈورا کے قلعہ نما گھر میں داخل ہوئے۔ سی آئی اے کے اندرونی سورسز کی مدد سے میڈورو کا ٹھکانہ معلوم تھا۔ میڈورو اور ان کی اہلیہ سیلیا فلورز کو گرفتار کر کے ہیلی کاپٹر سے نکالا گیا، پھر یو ایس ایس ایل ڈبلیو جیما نام کے جنگی جہاز پر، اور آخر میں نیو یارک۔ وینزویلا کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اس حملے میں میڈورو کے سیکیورٹی اہلکاروں، فوجیوں اور معصوم شہریوں کی لاشیں گریں، کم از کم درجنوں ہلاکتیں۔ وہاں انہیں بروکلن کی جیل میں رکھا گیا، جہاں پیر کو عدالت میں پیشی ہوگی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا، میڈورو اب امریکن انصاف کا سامنا کریں گے۔ ہم وینزویلا کی تیل کو کنٹرول کریں گے اور اس کی دولت وینزویلنز اور امریکہ کو واپس دیں گے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کا دعویٰ، یہ جنگ نہیں، صرف ایک گرفتاری تھی جسے فوج نے پروٹیکٹ کیا۔ مگر دنیا بھر سے تنقید کا سیلاب آ گیا۔ رشیا اور چائنا نے اسے فوجی جرحیت قرار دیا۔ ایران نے کہا کہ یہ یو این چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ برٹش پرائم منسٹر کیر سٹارمر نے میڈورو کی حکومت کو غیر قانونی کہا، مگر آپریشن پر خاموشی اختیار کی۔ ماہر قانون کا کہنا ہے کہ ایک خود مختار ملک میں فوجی داخلہ بغیر میزبان ملک کی اجازت کے یونائٹڈ نیشنز کے آرٹیکل 2(4) کی خلاف ورزی ہے، جو طاقت کے استعمال پر پابندی لگاتا ہے۔ یورپین رہنما جیسے جرمن چانسلر اور فرینچ پریزیڈنٹ نے کہا کہ قانونی فیس ہال پیچیدہ ہے اور بین الاقوامی قانون کا احترام ضروری ہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں۔ 1989 میں امریکہ نے پاناما پر حملہ کر کے جنرل مینوئل نوریگا کو پکڑا تھا، وہی الزامات، منشیات، مگر وہاں امریکہ نے سیلف ڈیفنس اور پاناما کی جائز حکومت کی دعوت کا جواز پیش کیا۔ یہاں میڈورو کی حکومت کو امریکہ تسلیم ہی نہیں کرتا، مگر کوئی دعوت نامہ بھی نہیں تھا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ سیلف ڈیفنس کا جواز تبھی بنتا ہے جب فوری خطرہ ہو۔ وینزویلا سے امریکہ پر حملے کا کوئی ثبوت نہیں۔ اب وینزویلا میں عبوری پریزیڈنٹ ڈیلسی روڈریگز اقتدار سنبھال رہی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا مچاڈو کو بھی تنقید کا سامنا۔ میڈورو کا بیٹا سڑکوں پر احتجاج کا اعلان کر رہا ہے۔ کیا یہ تبدیلی پرامن ہوگی یا مزید افراتفری؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا یہ آپریشن ایک نئی مثال قائم کر رہا ہے جہاں طاقتور ملک کمزور ممالک کے رہنماؤں کو مجرم قرار دے کر پکڑ سکتے ہیں؟ پیارے ناظرین، تاریخ فیصلہ کرے گی کہ یہ کارروائی انصاف تھی یا طاقت کا غلط استعمال۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹس میں بتائیں۔